حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ای الاعمال افضل، بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لمیقاتها، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا پھر اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، حسن سلوک کرنا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا پھر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا رہتا تو آپ مجھے اس حوالے سے اور بات بھی بیان فرماتے ہیں۔ اس روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 باتیں فرمائی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ سب سے اہم موضوع ہے جس کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے معاشرے کے اندر بہت زیادہ افراتفری اور بے رہ روی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فیملی سسٹم کا کمزور ہو جانا، اور اولاد اپنے والدین سے دور ہیں اور والدین اپنی اولاد سے دور ہیں۔ بلکہ حال یہ ہو گیا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو جو وقت دینا چاہیے وہ وقت دینے کو تیار نہیں، ہر ایک مصروف ہے۔ دوسری طرف اگر بچوں کو دیکھا جائے تو وہ اپنے والد اور والدہ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ حدیث میں یہ بات مذکور ہے کہ جنت کو اللہ نے ماں کے قدموں تلے رکھا ہے، اور والد یہ اوسط ابواب الجنہ ہے، یعنی جنت کے جو دروازے ہیں ان میں سے والد کو رکھا گیا ہے۔ اب ہم اپنی جنت بنانا چاہتے ہیں، ہر بچہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ اس کے لیے بہت آسان سا جو عمل ہے وہ والدین کی خدمت ہے۔ میں نے اپنے اساتذہ سے یہ بات سنی تھی کہ حضرت مولانا مفتی احمد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی 3 کام کر لے وہ جنتی ہے۔ نمبر 1، وہ اللہ کے حقوق ادا کرے، خاص طور پر نمازوں کا اہتمام ہو۔ نمبر 2، وہ بندوں کے حقوق ادا کرے، خاص کر والدین کی خدمت، ان کا ادب اور احترام ہو۔ اور نمبر 3، گناہ سے بچے۔ یہ 3 کام کر لیں، نماز، والدین کی خدمت اور گناہ سے بچنا، اور کہا کوئی نیک عمل نہ کرے، یہ آدمی جنت میں جائے گا۔ اب اس روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اوسط ابواب الجنہ، اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اس دروازے کو باقی رکھو، اس کو چاہو ضائع کر دو۔ آج کتنے بچے ہیں، کتنی بچیاں ہیں جو اپنے والدین کی، اپنے والد کی، اپنی ماں کی وہ صحیح اطاعت کر رہے ہیں۔ ایک بے رہ روی اور ایک بے دینی اور ایک آپس کی دوریاں وہ ہمیں والدین سے دور کر رہی ہیں۔ میرے والد صاحب دامت برکاتہم ایک بات فرماتے ہیں کہ تم اگر اپنے کسی دوست کو دیکھو کہ جو تمہارے باپ کو دیکھ کر یہ کہے کہ ارے تمہارے ابا آ رہے ہیں، ابھی مجھ سے نہیں ملنا، بعد میں ملیں گے، یا تمہارے باپ کو دیکھ کے چھپ جائے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ تمہارا دوست مخلص نہیں ہے، تمہارے ساتھ غیر مخلص ہے، وہ خیر خواہ نہیں ہے، بد خواہ ہے۔ ہم نے اپنے جنت کو، اپنی اس جنت کی نعمت کو جو والدین کی صورت میں ملی ہے، کتنا اپنے سے قریب رکھا ہے۔ ہر فرد کے لیے آج کا سبق یہ ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ صرف عبادت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی کے لیے جزو لا ینفک ہے، لازمی جز ہے۔ زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو والدین کی قدر کر لیں۔ جن کے والدین موجود ہیں وہ ان کی دعاؤں کی چھاؤں میں جینے کی عادت بنائیں، اور جن کے والدین چلے گئے ہیں ان کے لیے کثرت سے استغفار کریں۔ انشاءاللہ یہ استغفار ان کی آخرت اچھی بنا دے گا۔
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com